اقبالیات کے 100 سال، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، محمد سہیل عمر، ڈاکٹر وحید عشرت۔ اقبال نے 1915 میں اسرار خودی شائع کی۔ علامہ اقبال کو خودی کی تربیت اور عرفان نفس پر بڑا اعتماد تھا۔ ان کے نزدیک خود شناسی اور خود آگہی انسان کو اسرار شہنشاہی سکھلاتے ہیں۔ عطار ہوں یا رومی ہوں، رازی ہوں یا غزالی، بغیر عرفان نفس کے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی عرفان نفس کا نتیجہ تھا کہ اقبال نے اس رزق پر موت کو ترجیح دی جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ اقبال کی زندگی کے عراق میں ان کی خودی، خودداری، خود اعتمادی، اس کے نقوش بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنے رزاق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارو جم۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ شکم کہتے ہیں، اور بلا شبہ اقبال نے شکم کے مقابلے میں دل کو ترجیح دی اور دل ہی کو اختیار کیا۔ اقبال کے نزدیک صبح اٹھنا بہت ہی ضروری ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تمنا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو جو چاہے چھین لے، لیکن صبح اٹھنے کی لذت سے مجھے محروم نہ کر، نہ چھین لذت آہ سحر گائی مجھ سے، نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ تو نوجوانوں کو صبح اٹھنا چاہیے، صبح عبادت کرنی چاہیے۔ یہودی قوم میں صرف 2 آدمی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، یعنی جناب مسیح اور حکیم اسپنوزا۔ پھر فرمایا، اسپنوزا ایک اونچے قسم کی وحدت الوجود کا قائل تھا۔ جناب مسیح کی ولادت بھی عام انسانوں کی طرح ہوئی تھی۔ میرا یہی خیال ہے، مذہب کی بنیاد عقل پہ نہیں بلکہ باطنی تجربے پر ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے تجربے کو دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ عقل سے کام لے سکتا ہے، یعنی ہم عقل کی مدد سے اپنے تجربے کو دوسرے کے لیے قریب الفہم بنا سکتے ہیں۔ بقائے روح کے مسئلے پر گفتگو میں فرمایا، انسان کو اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی لازمی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو مفت نہیں ملتی، صرف وہ لوگ اس نعمت کو حاصل کر سکیں گے جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ ممکن ہے اس کی بدولت خودی میں یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ انتشار سے محفوظ رہ سکے۔ پھر فرمایا، شوپن ہائیور کا نظریہ یہ ہے کہ آرزو منبع شر ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں میری نظر میں یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ خواہشات کو فنا مت کرو بلکہ ان کو احکام شرع کے تابع کر دو۔ پھر اقبال نے فرمایا، حقیقت کا علم انسان کو کئی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، مثلا مشاہدات حسی یا مشاہدات باطنی، واردات قلبی۔ علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ مذہب کا دار و مدار عقل پر ہے یا جذبات پہ؟ جواب دیا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جب وہ خودی اپنے گرد و پیش کی دنیا کا جائزہ لیتی ہے تو اس میں جذبہ، شعور اور ارادہ تینوں کار فرما ہوتے ہیں۔ مذہب کا تعلق انسان کے ان 3 پہلوؤں سے ہے۔ کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے جس میں خودی کے دوسرے پہلو، شعور اور ارادہ شامل نہ ہو۔ انسان خالص جذبات یا خالص شعور یا خالص ارادے سے ناآشنا ہے۔ ایمان دراصل عمل کا نام ہے۔ اسلام ایسے ایمان کو پسند نہیں کرتا جو انسان کو عمل پر آمادہ نہ کر سکے۔ جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کا دل 100 سے دروں سے بیگانہ ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کے لیے نمونہ ہوتا ہے اس کی کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہوتی۔ ہیگل کا نظریہ یہ ہے کہ میرا وجود خدا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کا وجود میرے لیے۔ پھر فرمایا، موت بھی زندگی ہی کا ایک رخ ہے، اس لیے اس سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، جیسا کہ میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں،
ہم خدا کو عقل سے نہیں پا سکتے، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے باطنی مشاہدے یا تجربے کی بدولت جان سکتے۔ بس ثابت ہوا کہ ایمان ایک ترقی پذیر کیفیت ہے جس میں روز بروز اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ کر دیتی ہیں ان کے ایمان کو۔ پچھلی ملاقات میں نے عرض کی کہ اسرار خودی کے بعد اشعار آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، اس لیے آج اسرار خودی بھی ساتھ لایا ہوں۔ اشارہ پا کے میں نے پہلا مصرع پڑھا۔ فرمایا اقبال نے، ہر شے میں خودی موجود ہے، پتھر ہی کو لے لو، اگر تم کمزور ہو تو تم سے اٹھائے نہیں اٹھے گا، اس میں وزن ہے اور یہی اس کی خودی ہے۔ درخت کو کاٹو تو مشکل سے کٹے گا، غرض ہر شے کسی نہ کسی رنگ میں قوت مزاحمت، پاور آف ریزسٹنس رکھتی ہے، اور یہی اس کی خودی ہے، یہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اقبال نے فرمایا، یاد رکھو غم اور خوف یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ خودی کو تباہ کر دیتی ہیں، اور ایک مسلمان جب تک ان دو عیبوں سے پاک نہ ہو جائے حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ موت بھی زندگی ہی کی ایک شان ہے، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت وہ دروازہ ہے جس میں سے ہو کر ہم نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کائنات میں کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کائنات سراب یا ایلیوژن ہے، بلکہ یہاں جو کچھ مومن کی نگاہ میں ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر بہت بلند ہوتی ہے مومن کی، وہ مادہ سازی اور سامان سے مروب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شے فانی ہے۔ مجھے مسلمانوں کی حالت پر رونا آتا ہے، ان میں غیرت کا مادہ بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے انہیں اب اتنی تمیز بھی نہیں کہ جس کی وہ خوشامد کرتے ہیں اس سے انہیں کچھ فائدہ بھی حاصل ہوگا یا نہیں۔ جس شخص کو صاحب اقتدار دیکھتے ہیں اس کی خوشامد کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فطرت بظاہر خون ریزی کرتی ہے، لیکن جمال باطنی کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ جب ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا خلافت عرضی ہمیں عطا کی جائے، انسان تو بہت خصیم اور خون ریز ہے اور ہم ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی تردید تو نہیں کی، مگر یہ فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، یعنی خدا نے کائنات کی تخلیق ایک خاص نہج پر کی ہے۔ خصومت اور سفک دم دونوں باتیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تکمیل جمال مانوی کے لیے کوئی اور صورت پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے یہی پسند کیا کہ جد و جہد اور جنگ و جدل سے جمال کی تکمیل ہو، اس لیے اس نے فرشتوں کو اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر خصومت اور خون ریزی کا مادہ نہیں، جبکہ پیکار اور جدال انسان کی سرش میں داخل ہے۔ فرمایا عقل کل کو نہیں دیکھ سکتی، صرف جز کو دیکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ زنجیری زمان و مکان ہے۔ فرمایا علم و فن کا مقصد اصلی صرف آگاہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان علم کی بدولت اپنی زندگی اور خودی کی حفاظت کے طریقوں سے آگاہ ہو جائے۔ فرمایا خودی کی تربیت میں پہلا مرحلہ اطاعت ہے، اس لیے اسلام کے معنی ہیں احکام شرع کی بھلا چوں و چرا اطاعت کرنی۔ جب انسان احکام شرع کی اطاعت کرتا ہے تو اس میں اختیار کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ صاحب اقتدار ہو جاتا ہے۔ کائنات پہ نظر ڈالو، جو شے قیمتی اور معزز ہے وہ اطاعت ہی کی وجہ سے ہے۔ ہوا جب پھول میں مقید ہوتی ہے تو خوشبودار بن جاتی ہے، اس طرح مرد مومن اطاعت سے مراتب عالیہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو سختی آئین کی شکایت کرنا زیبا نہیں دیتی۔ اطاعت سے ضبط نفس کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ انسان دو عناصر سے مرکب ہے، خوف اور محبت۔
ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل رہتا ہے اور یہ دنیا طلبی اسے فحشا اور منکرات پر ابھارتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ اپنے دل میں راسخ کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا الہ کا عصا اس قدر طاقتور ہے کہ خوف اور محبت کے طلسم کو چشم زدن میں باطل کر دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے مت کہو بلکہ دل سے کہو، یعنی اس بات پر کامل یقین رکھو کہ خدا کے علاوہ کوئی ہستی تم پر قاہر اور غالب نہیں۔ محبت منطق سے بالا تر ہے۔ ارسطو اور مل کی منطق بیکار ہے۔ محبت کیا شے ہے؟ لفظوں کے ذریعے سے اس کا اظہار بہت مشکل ہے۔ اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ میں نے علامہ کی توجہ نہرو کی سوانح حیات میں اس عبارت کی طرف کروائی جس میں انہوں نے آرگنائز ریلیجن سے نفرت کی ہے۔ تو اقبال نے کہا، پنڈت جی نے مذہب سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ مذہب کی حقیقت سے نا واقف ہیں وہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ وہ تعصب اور تمدیلی سکھلاتا ہے، حالانکہ موجودہ نیشنلزم وطنیت کا نظریہ مذہب سے زیادہ تعصب اور تمدیلی سکھاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جنگوں کا سبب یہی نیشنلزم ہے۔ میری شاعری کو شعر کے معیار پہ جانچنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسرار خودی سے لے کر بال جبریل تک ہر کتاب میں نے یہی لکھا ہے کہ میں مسلمانوں کے سامنے حقائق حیات بیان کرتا ہوں اور انہیں مشکلات زندگی کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ فرمایا، مجھے تو اب یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دینی اصلاح ممکن بھی ہے یا نہیں۔ وہ تو غیر اسلامی عقائد اور رسوم کے اس طرح خوگر ہو چکے ہیں کہ اب حقیقی اسلام سے انہیں تسلی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، ہندی مسلمان کی ذہنی پستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کہیں میری یا قوم کی تضییع اوقات کا موجب تو نہیں ہو جائے گا۔ جس کے آویزے سے لذت گیر اب تک گوش ہے، وہ جرس کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ قوم کی موجودہ پستی ہر وقت بے چین اور برقرار کیے رکھتی تھی اقبال کے لیے دنیا کی ظاہری ترقی ایک فنا ہونے والی شے ہے اور وہ کسی اور چیز کا متوالا ہے۔ ملک اور قوم کی ترقی کی آرزو علامہ اقبال کے دل میں موجود تھی۔ وہ چاند سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، چاہیے میری نگاہوں کو انوکھی چاندنی، لا کہیں سے ماہ کامل بن کے ایسی چاندنی، ظلمت بیگانگی میرے وطن سے دور ہو، خاک ہندوستان کا ہر ذرہ سراپا نور ہو۔ انہوں نے فرمایا، اول تو دوزخ اور جنت مقامات نہیں بلکہ ذہنی حالات کے دو نام ہیں، اور پھر یہ کہ جہنم کا حقدار ہونا بھی خودی کی قوت کا نتیجہ ہے۔ ابو جہل دوزخ کا ایندھن بنے گا، خالد اور طارق وغیرہ جنت کی کیفیات میں ہوں گے، اور عام انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح تلف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بزدل مرنے سے پہلے 100 بار مر چکا ہوتا ہے اور بہادر جیتے جاگتے جان دے دیتا ہے۔ اقبال مرتے دم تک زندہ رہے، اور جہاں تک ہماری زندگی پر اثر ڈالنے کا تعلق ہے وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ زندہ ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ وہی تعلیم ہے جو لا الہ الا اللہ میں موجود ہے کہ کوئی انسان خدا نہیں، کسی انسان کے سامنے کوئی انسان سر نہ جھکائے۔ اور اقبال تو اس قدر سر بلند ہے کہ وہ انسان کو خدا سے بھڑا دیتا ہے۔ کہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے اقبال کی تعلیم۔ اقبال سب سے پہلے سکون و جمود کا مخالف ہے۔ سکون و جمود ہی ایسی چیزیں ہیں جو افراد اور قوم کے لیے خودکشی کے معنی رکھتے ہیں۔ زندگی ایک میدان کا رازار ہے، پھولوں کی کیاری نہیں۔ یہاں جو شخص گھبراتا ہے اس کی ہستی
اور موت برابر. سکون اور جمود کا نصب العین بہت عام ہے. حافظ، عمر خیام اور ٹیگور اس کے دل دادا ہیں. یہ سب تسکین کی تلاش میں ہیں اور دنیا چونکہ جد و جہد ہے اس لیے ایسے بیزار ہیں اور ایک نئی دنیا کے خواب دیکھتے ہیں جہاں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو. ایسی دنیا سب سے پہلے افلاطون نے، جو مشرقی تخیلات کا مورث اول ہے، تیار کی تھی. افلاطون نے اپنی تصانیف میں اس موہوم سی دنیا کا اپنی پوری شاعرانہ قوت سے نقشہ کھینچا. وہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کے ہنگامے سے مخلصی پا کر وہ ایک سکون کی دنیا میں جا پہنچے اور اس کی فضا میں جذب ہو جائے. اقبال کی تعلیم افلاطون کی تعلیم کے برعکس ہے. وہ اس دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتا ہے اور اس دنیا کے مصائب کو انسان کی قوت اور سیرت کے اظہار کے لیے ضروری سمجھتا ہے. اقبال سے پہلے غالب نے بھی سکون و جمود کے تباہ کن تصور کے خلاف احتجاج کیا. ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. دوسری چیز جس سے اقبال کو قطعی دشمنی ہے وہ ہے گمان، شک. یہ ایک عجیب بات ہے کہ سرزمین مشرق مختلف مذاہب کا گہوارہ اور یقین و ایمان کا چشمہ ہونے کے باوجود ہر قسم کے شکوک کا منبع ہے. آج کل مغرب میں خدا، روح، مادہ، حکومت، دولت، ازواج وغیرہ کسی چیز کے متعلق بھی کوئی عام عقیدہ قائم نہیں ہے. پچھلے عقائد فنا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. ڈیکارٹ دور حاضر کا اولین فلسفی شمار کیا جاتا ہے. اس کے فلسفے کی ابتدا یوں ہوئی ہے کہ اسے اپنے وجود پر شک پیدا ہوا. اس میں کچھ شک نہیں کہ تحصیل علم کے لیے شکوک کا ہونا لازمی ہے، مگر یہ شکوک اگر مادی دنیا تک محدود رہیں تو مفید ہو سکتے ہیں. یعنی انسان ان کی وجہ سے مادی حقائق کی تحقیق کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر یہ شکوک اس غیر مادی دنیا تک پہنچ جائیں گے جس کا تعلق مذہب کے اصولوں سے ہے تو سوائے اس کے کہ ان سے اور شکوک پیدا ہوں گے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اقبال کو صرف فلسفی کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں برگساں کے فلسفے کی طرح اس کے فلسفے کی بنا بھی غیر عقلی نظر آئے گی. خدا، روح، مادہ وغیرہ کی نسبت اقبال کا جواب بھی وہی ہے جو جرمنی کے سب سے بڑے فلسفی کینٹ کا تھا، یعنی یہ کہ عقل اس کے متعلق کسی قسم کا قطعی فیصلہ دینے سے قاصر ہے. نہ ہم خدا کی ہستی کو عقلی وجود سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ عقلی دلائل سے اس کا انکار کر سکتے ہیں، مگر اس کی ہستی کے متعلق یقین رکھنا ہماری دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے. اور یہی حال زندگی کے تمام اہم ترین مسائل کا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے، یعنی لوگ تجھ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے کہ روح میرے خدا کے حکم سے ہے اور فقط. رسول کریم نے بھی ایسے مسائل کے متعلق سوچتے رہنے سے منع کیا ہے. حقیقت میں کامیاب زندگی وہی ہے جس کی بنیاد یقین اور ایمان پہ ہو. دنیا کا سب سے بڑا عارف خود کہہ گیا ہے، ہم نے تجھے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا. اقبال غلامی کا دشمن ہے، خواہ وہ ذہنی غلامی ہو یا تمدنی غلامی یا سیاسی غلامی. اقبال یاس، حزن اور خوف کا دشمن ہے. یہ تینوں چیزیں آج کل ہوا اور پانی سے بھی زیادہ عام ہیں اور مشرق و مغرب کی تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں. اگر آپ کسی مسلمان سے، ہندوستانی مسلمان سے مستقبل کے متعلق گفتگو کریں اور پوچھیں کیا ان کے حالات کبھی بہتر ہوں گے تو 90% جواب نفی میں ملے گا. خوف بھی افراد اور قوم کے لیے بہت بڑی بیماریاں ہیں. یہ قوت عمل کو تباہ کرتی ہے اور روح کو کمزور کر دیتی ہے، اور ان سب کا علاج توحید پر ایمان ہے. ایک اور چیز جو دور حاضر سے مخصوص ہے، ملت سے فرد کی بے پرواہی اور علیحدگی. آج کل ہر انسان علیحدگی چاہتا ہے. اقبال کے پیغام کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، مگر قبل اس کے اسرار خودی اور رموز بے خودی کے مضمون پر غور کیا جائے. بہتر ہوگا کہ ان باتوں کو اچھی طرح مد نظر رکھیں جس کے بغیر اقبال کا سمجھنا ناممکن ہے. نمبر 1، اقبال کے لیے زندگی ایک اچھی چیز ہے. نمبر 2، یہ دنیا
اور اس کے رنج و علم انسانی روح کی ترقی کے لیے بہت سود مند ہے۔ نمبر 3، زندگی عمل کا نام ہے۔ نمبر 4، زندگی کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں: آرزو، کوشش اور امید، اور تینوں کی نہایت ضرورت ہے۔